جی السلام علیکم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ دیکھیں ناظرین، کل جوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو عورتوں کی برداشت کے منہ پہ بہت بڑا تماچا لگا، یہ پھوپھی فردوس عاشق وان صاحبہ نے کیا پیغام دیا۔ لوگ مثالیں دیتے تھے کہ عورتوں میں برداشت بڑی ہوتی ہے، مگر تسی دیکھو کہ آئی سلوٹ یو، آئی لائک یو، آئی مس یو کہتا ہوں مندو خیل صاحب ایم این اے صاحب کو، سندھ کے ایم این اے صاحب کو، جنہوں نے سندھ کی عوام کا سر اونچا کر دیا، ان کے ووٹروں کا، اپنے سپورٹروں کا، اپنی پارٹی کا سر اونچا کر دیا کہ اتنی برداشت کہ عورت کا ہاتھ پکڑ لیا مگر اس کے اوپر اپنا ہاتھ چلایا نہیں۔ میں یہی کہاں گا چور چکا چودھری تے گنڈی رن پردھان، تسی دیکھو کہ ہر جگہ دے اتے جناب جی مرد دے اوپر عورت ہاتھ چلائے تے کوئی سوشل میڈیا تے طوفان نہیں آندا۔ کدھر گئے وہ سارے جناب اللہ جڑے پلے کار لے کے سڑکاں تے آنٹیاں تے آنٹے آ جاندے سی، اے جناب اسی احتجاج کرانگے، عورت دی عزت نہیں، عورت نو کوئی احترام نہیں دیتا جاندا۔ ہن نو انہاں نے جناب لبرٹی چوک تے جناب ادھروں شاہراہ فیصل تے شاہراہ ریشم تے جناب لاہور تے پاکستان تے اسلام آباد تے ڈی چوک انہاں بلاک کر دینا سی۔ تسی دیکھو کہ آندے نے نا اس باغ دا ککھ نہیں رہندا جدا مالی ہوئے انا، اس گھر دا بھی ککھ نہیں رہندا جتھے حکومت ہوئے رنا۔ اس بی بی نو چاہیدا ہے کدی یہ بیان پپیاں جفیاں دے دیندی، کدی یہ بیان کسے چیز دا، کدی کچھ اور، کدی کہندی کرونا اور سائڈ تو بھی وٹ جاندا ہے۔ اس طرح دے بیان کوئی پڑھے لکھے لوگاں دی نشانی ہے، اس طرح دے بیان کوئی اچھی تہذیب دی نشانی۔ نعرہ تو انہاں دی پارٹی دا ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنانے نکلیں، کوئی حال ہے؟ ہیں انے ویکھن فلماں تے گنجے کڈن چیر، لنگڑے کھیڈن کوڈی تے دھتے کان ہیر، یہ حالات نے انہاں وزیراں تے مشیراں دے۔ میں کہاں گا ماں بھی انی، تھی بھی انی، پت بھی انا جوائی، رب نے سانو پاگ لایا گو نو بھی انی آئی۔ کدھر گئے نے وہ سارے احتجاج کرنے والے؟ کیا مرد کی کوئی عزت نہیں ہے؟ کیا ایک مرد کی کوئی عزت نہیں اس پاکستان میں کہ اگر عورت پہ کوئی مرد ہاتھ اٹھا لے تو پاکستان چہیٹلی اتے آ جاندی؟ اور ایک مرد تے ہاتھ اٹھایا تے کسے ایم پی اے ایم این اے دا کوئی بیان نہیں آیا کہ ہم مندو خیل صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ناصر مدنی مندو خیل صاحب کے ساتھ کھڑا ہے اور میرے چاہنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس عورت کو چاہیے کہ یہ سیکھے کہ مولا علی پاک نے جس دشمن نے ان پہ حملہ کیا اس کو میٹھا شربت پلا کے میٹھا پانی پلایا، حسنین نے اپنے بابا کے قاتل کو پانی پلایا، اور یہ کیا تھا؟ انہوں نے ان کو شیشہ دکھایا نا، ان کو شیشہ دکھایا ہے۔ میاں صاحب فرماندے نے شیش محل وچ کتا وڑے آؤ تے اس نو سمجھ نہ آوے، جس وال او کتا جاوے تے انہوں کتا ہی نظری آوے۔ شیش محل چ کتا وڑے تے انہوں اپنی بوتھی نظر آندی۔ اگر کسی نے آپ کو دلائل دیے پروگرام میں تو آپ دلائل سے بات کریں۔ یہ تھپڑوں والا کیا رواج چل نکلا ہے؟ اگر اسی طرح وہ آدمی آپ پہ تھپڑ اٹھا لیتا، تھپڑ مار دیتا، چانڈ مار دیندا، چپیڑ مار دیندا، تے پھر پھوپھی دے پلے کی رہنا سی؟ پھر کہنا جی عورت نہ زیادتی ہوئی، جی مرد برداشت کر جاندہ۔ دو رخ نہ چلو، ترنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ۔ خدا واسطے میں کہاں گا پاکستان دے اخلاق نو، عوام دے اخلاق نو نہ بگاڑو، پاکستان دی اچھی تصویر نو دنیا تے بری تصویر بنا کے پیش نہ کرو، بلکہ پاکستان کی عوام اگر حق وزیروں سے زیادتی کرے تو ان کو لوگ برا اس لیے زیادہ نہیں کہیں گے کہ وہ عوام ہے، مگر جب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے تو آپ ایک پاکستان کی شناخت ہوتی ہیں، آپ ایک منسٹر ہیں، آپ ایک پاکستان کے پنجاب سب سے بڑے صوبے 9 کروڑ عوام کی آپ وزیر اطلاعات بنی ہوئی، اور آپ اس پارٹی کے ایم این اے کو تھپڑ ماری جس پارٹی میں آپ رہی بھی ہیں۔ تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے پاکستانی بچوں کا، پاکستانی عورتوں کا اخلاق مت بگاڑیں۔ میرا پیغام ہے کہ ہم مندو خیل صاحب کی برداشت کو سلوٹ کرتے ہیں۔ مٹھا میوہ بیری دیوے تے موڑوی وٹے کھاوے،
اخلاق تے اسلام نو سمجھن والا مڑ بیری بن جاوے۔ اور کہندے نے لکھاں بیر بیری نو لگ دے تے چڑھ جاندے کئی کچے، جیڑے پکن لال محمد وہی کھاندے وٹے۔ میں اپنے سندھی بھائی MNA کو سلوٹ کرتا ہوں، ہم پنجاب کے لوگ ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، سوری کرتے ہیں، اس پھپھی کی جگہ سے اس نے پنجاب کے نام کو بدنام کیا ہے اور پنجاب کی شان کو بدنام کیا ہے کہ پنجاب کی عورت ایسی نہیں ہو سکتی، اور خاص کر کے پاکستان کی نمائندہ عورت جو اس اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھ کے اس نے کیا چاند چڑھایا ہے، اور چاند چڑھتے رہندے نے روز سوشل میڈیا دے تے۔ ہجے تے جناب جی یہ پپیاں جفیاں والا چاند نہیں سی مکا تے نے نواں چاند چاڑھ دیتا ہے، اور تھپڑ مار کے میں حکومت پاکستان اور پنجاب حکومت سے اپیل کروں گا کہ اس سے استعفیٰ لینا چاہیے۔ یہ آپ کی بدنامی کا سبب ہے، یہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی، اور یہ پاکستان تحریک انصاف جو المعروف مدینہ کی ریاست والی پارٹی کہلانے لگی ہے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے۔ کون سا مدینہ کی ریاست میں ایسا اخلاق ہے؟ کون سی مدینہ کی ریاست ایسی اجازت دیتی ہے؟ اس لیے اس سے استعفیٰ لے لو، اپنی پارٹی کی بچی کھچی عزت بچا لو۔ آپ پاکستان کے اس ٹائم نمائندے ہو، کسی پارٹی کے نمائندے نہیں ہیں، اور پنجاب 9 کروڑ عوام کا صوبہ ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا سر عزت مآب عثمان بزدار صاحب، آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، CM پنجاب ہیں، اور خان صاحب کو جو پاکستان کے سربراہ ہیں، اس ٹائم وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو فوراً ایکشن لینا چاہیے تھا اور خود آ کر بیان دینا چاہیے تھا۔ ابھی یہ ٹرین حادثہ ہوا تو انہوں نے کہا، کسی نے کہا جناب جی ٹرین حادثہ ہوا تو تبلیغی جماعت کا قصور ہے، پھر جناب والا ٹرین حادثہ ہوا تو انہوں کا ڈرائیور کا قصور ہے، پھر ٹرین حادثہ ہوا تو انہوں کا جی پچھلی حکومت کا قصور ہے۔ یہ اپنے سر بھی کوئی قصور لے لیں خدا کے لیے۔ قرآن کہتا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی کے کام میں کسی کے ساتھ نہ دو۔ تو میں آئی سلوٹ یو کہتا ہوں سر مندوخیل صاحب، آپ MNA ہو کر آپ نے ایک مضبوط اعصاب کا مالک ہونے کا ثبوت دیا ہے، قوت برداشت ہے آپ میں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کی برداشت گھر میں بھی اس طرح کی ہوگی کہ آپ نے پوری دنیا کے سامنے تصویر پیش کر دی کہ ایک عورت نے آپ پہ ہاتھ اٹھایا، آپ نے مرد ہو کر اس پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کہاں ہیں وہ احتجاج کرنے والے؟ کہاں ہیں وہ جناب جی عورت مارچ والے؟ کہاں ہیں وہ میرا جسم میری مرضی والے؟ کہاں ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی عزت نہیں ہوتی؟ اب عورت نے ایک مرد پہ ہاتھ اٹھایا ہے تو کوئی اس کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کھڑا ہونے کے۔ آپ تو چاہیے تھا پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے ہوتے اس عورت کے خلاف، اور لوگ نکلتے اور کہتے کہ اس نے پاکستان کی عورتوں کا سر نیچا کر دیا ہے۔ عورت تو برداشت میں بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، عورت برداشت کرنے پہ آئے تو 20-20 سال بیوہ ہو کر زندگی گزار دیتی، عورت برداشت کرنے پہ آئے تو ایک نشئی خاوند کے ساتھ ساری زندگی گزار دیتی، عورت برداشت کرنے پہ آئے تو ایک جواری خاوند کے ساتھ ساری زندگی برداشت کر کے گزار دیتی، عورت برداشت کرنے پہ آئے تو ایک دنیا دار بدماش لچے لفنگے سے اپنی زندگی گزار دیتی ہے، سب کچھ برداشت کرتی، بھوک برداشت کر لیتی ہے۔ یہ کون سی عورت ہے جس نے ایک دلائل دینے کی بجائے چلتے شو میں پوری دنیا میں وہ شو آن ایئر تھا اور اس نے تھپڑ مارا؟ کیا پیغام دیا ہے کہ پنجاب حکومت میں اب برداشت نہیں رہی؟ کیا پیغام دیا ہے کہ اس پارٹی میں اب برداشت نہیں؟ یہ تو وہی پارٹی ہے تحریک انصاف جس نے لوگوں کی بیٹیوں کو بھی اخباروں میں لے کر آئے، لوگوں کی بیٹیوں کو دنیا میں سامنے، کسی نے راجکماری کہا، یہ اپنی زبان سے کسی کو راجکماری کہتی ہے، کسی کو کچھ کہتی ہے، لوگوں کی بیٹیوں کا مذاق اڑاتی ہے، ان کے نام الٹے رکھتی ہے۔ اس عورت کو اب کوئی لگام دینے والا نہیں رہا۔ میرا پیغام ہے پورے پاکستان کی عوام کو، خدا کے لیے ایسے لوگوں سے جان چھڑا لو، یہ پاکستان کا چہرہ برباد کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے پوری دنیا میں پاکستان کے اندر، پاکستان کی عوام کے اندر، پاکستان کی عوام کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان کی عوام اس ٹائم کتنی مشکلات میں ہے۔ بجلی آتی نہیں ہے، پریشانی ہے، دن رات لوگ مشکل میں شکار ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ساری پریشانیاں ایک طرف ہے، مگر یہ دیکھا ہے میں نے، ہم دیکھ رہے تھے رات، ساری رات بجلی نہیں آئی، اور میں نے اچانک جب یہ کلپ دیکھا ہے تو بڑا پریشان ہوا، ایک بجلی نہیں آتی اور ایک یہ ادھر سے یہ کام کر رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خان صاحب اور عثمان بزدار صاحب اس سے استعفیٰ لے لیں، اپنی پارٹی کی عزت بچائیں۔ اب اگر یہ وضاحت بھی دیتی تو کیا وضاحت ہے؟ اس تھپڑ کا کوئی جواب ہے؟ پوری دنیا کو تو وہ نقشہ چلے گیا کہ ایک عورت نے ایک مرد پہ ہاتھ اٹھایا ہے۔ اس لیے میں پیغام دوں گا
ਜਦੋਂ ਧੋਤੀਆਂ ਤੇ ਪੱਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਤਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਲੱਖ ਭਾਵੇਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਵੀ ਜਮਾਲਾ ਤੇ ਸਰਾਜ ਹੁੰਦਾ सी। मेरे चाहने वालों, खुदा के लिए अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, अपने अंदर एक दूसरे दी दलाइल की दुनिया में आओ। कुरान कहता हाथू बुरहानकुम, कुरान कहता फातू बिसूरत मिन मिस्लिही, इस कुरान की मिसल अगर आपके पास कोई है तो लाओ, हाथू बुरहानकुम, है कोई आपके पास दलील तो लाओ। तो जब कुरान ने ये बात समझा दी है कि आप दलील से बात करें, तो अब आप थप्पड़ों पे आ गए। यही पाकिस्तान का नक्शा है। अगर एक मौलवी की बात पसंद नहीं आती, उस पर चढ़ दौड़ते हैं, कोई मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई किसी को कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ बोलता है। ये अपने अंदर की लड़ाई लड़ने के लिए मजहबी कार्ड इस्तेमाल लोग करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए खुदा के लिए मैं कहूँगा, अदम बर्दाश्त मत फैलाओ। ये पाक फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ज़रब-ए-अज़ब ऑपरेशन, रद्दुल फ़साद ऑपरेशन करके उन्होंने पाकिस्तान का अमन बड़ी मुश्किल से वापस लाया है। ये पाक फ़ौज, पंजाब पुलिस, ये ISI, ये ISI और ये CTD और ये जितने पाकिस्तान के अदारे अदलिया, इन्होंने सारों ने मिल के ये पाक हुकूमत पाकिस्तान की सभी ने मिलकर पाकिस्तान का अमन वापस लाया है। तो मैं अपील करूँगा खुदा के लिए, इस पाकिस्तान के अमन वाली तस्वीर को आप पूरी दुनिया में मुतशद्दत वाली तस्वीर जिसमें तशद्दुद का अंसर हो वो मत दिखाएं, बर्दाश्त लाएं। कौम के लिए आप नमूना हैं। अगर आप में बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो फिर ये टीवियों पे बैठकर प्रोग्राम करना छोड़ दो। लोग हमें कितनी बातें करते, हमने कभी अदम बर्दाश्त करवाई? मैंने कभी अपने चाहने वालों को ये नहीं कहा कि आप अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाएं। हम तो बर्दाश्त का रोज़ दर्स देते हैं। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि आपने मंदुखेल साहब, सिंध की अवाम अदम बर्दाश्त का शिकार नहीं होना। हम पंजाब के भाई आपके साथ हैं। इस औरत के वजह से हमने आपसे जो माफ़ी भी मांगी है, सॉरी भी की है, और पूरी पाकिस्तान की कौम एक है, हम जिंदा कौम है। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद।